بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. And everyone here wish to thank Janab Sayyid Rafiuddin Safdar Sahab and Madam Tehseen Fatima for encouraging and guiding us always. تو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ خدا نے اس قوم کی آج تک حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو انشاءاللہ ہم یہ احساس اپنے دلوں میں جگائیں گے. کیونکہ آج 14 فروری ہے اور آج وہ دن ہے جہاں پر بہت زیادہ گمراہی امت کی بچیوں کے متعلق دیکھی جاتی ہے. اسی لیے مینجمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ہی کا دن وہ دن رہے گا جہاں پر ہم ہماری امت کی بچیوں کے دل کے زنگ کو نکالیں گے. اور اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو قبول کرے گا. ہمارے معاشرے میں اس وقت تک کامیابی اور سکسس نہیں آ سکتا جب تک کہ مرد اور عورت دونوں ادب دونوں تعلیم حاصل کیے ہوئے. ایک عورت کو پہلی ذمہ داری کیا دیتے ہیں؟ دیکھیے میرے استاد اکثر یہ کہتے ہیں کہ مین اینڈ ویمن بوتھ آر ناٹ بیٹر بٹ ڈفرینٹ. ناٹ بیٹر بٹ ڈفرینٹ یعنی ان میں کمپٹیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق ہی بہت الگ بہت اسپیشل طریقے سے. Anesthesiology and critical care, and after that I've been just praying to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives me an atmosphere where I will be abiding the Islamic rules. مگر کامیابی اگر عورت کے سر چڑھ جائے تو پورے خاندان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. تو اس فتنے سے اس شیطان کے یہ وسوسے سے بچنے کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ ایک بیٹی حج کرانا چاہتی پوری فیملی کو اس کے کریئر کے پیسے سے، تو وہ کرانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ماشاءاللہ. آپ کرانا چاہتی ہیں؟ یس. دعا فرمائیے اللہ آسان کرے. کویسچن یہ ہے کہ ایک بیٹی اپنے مال پہ پورا حق حاصل ہے، اسی لیے وہ بھی کہا تھا کہ زکوٰۃ صدقۃ الفطر قربانی بھی خود عورتوں کو اپنے پیسے سے دینی ہے. کل ہی مجھ سے سوال کیا ہے، میں درس دے رہا تھا زکوٰۃ کے باب کے بارے میں کہ عورتوں کو پیسے کہاں سے ملیں گے. میں نے کہا سونا خریدنے کے لیے جب پیسہ آ رہا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کے لیے بھی پیسہ آ جائے گا. ابھی کریئر سے ریلیٹڈ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اپنے حساب سے چن سکتے کریئر، لیکن میم نے حلال جو حرام کہا تھا. جو بینک میں جو انویسٹمنٹس جو بھی اپن لیتے اپنے کو تو نہیں معلوم، لیکن ہم کیسا چوز کر سکتے کہ جواب ان بینک حلال یا حرام کا کویسچن آ رہا ہے صاحب. آپ دیکھیے بیٹے، پہلی بات تو کہ جو میں بتایا تھا اس کے ساتھ ایک قید بھی لگایا تھا، میں ایک کنڈیشن بھی بتایا تھا کہ آپ اسلامک احکام کو توڑنا نہیں جو بھی اپنا کریئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. بینک مینیجر کی جاب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آئی رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے تمام سودی کاموں پر بھی جائز کاموں پر بھی. بینک کے جو انویسٹمنٹس ہوتے ہیں وہ جائز اور ناجائز مکسڈ انویسٹمنٹس ہوتے ہیں. اور انٹرسٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے بینک کا، شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع کیا ہے. اور پورے قرآن کریم میں دا اونلی ون سن گناہ ایسا ہے سود، جس میں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں جنگ کرنے کے لیے آ جاؤں گا اگر تم لوگ سود نہیں توڑے تو میں جنگ کرنے کے لیے آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کوئی اور نہیں بول رہا ہے. تو بینک مینیجر کی جو جاب ہوتی ہے اس میں آپ کو سودی معاملات پہ مینجمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ سودی مینجمنٹ والا جو پارٹ ہے وہ مت کریے. جیسے کہ میرے جاننے والے ایک ہے، وہ بینک آف بروڈا میں سائبر سیکیورٹی کے اوورسیز انچارج ہے. تو وہ سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سود سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ہی از اوکے وتھ دیٹ جاب، ہی کین ڈو اٹ. تو ایسا جاب جو حلال ہے وہ والا پارٹ ان کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو اور سماج کی زندگی بھی بہتر ہو. تعلیم ملازمت کے لیے نہیں ہوتی ہے. یہ کافی بعد کے زمانے میں یہ دنیا کے اندر رواج چلا اور اب عام ہو چکا ہے کہ تعلیم صرف ملازمت کے لیے اور نوکری کے لیے ہے، اور پھر یہیں سے کیریئر کی بات آنی شروع ہو گئی. تو ان دونوں کو تھوڑا الگ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا زمانہ بڑا ذہانت اور سمجھداری کا ہے. ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم ہماری تربیت کے لیے، ہماری کردار سازی کے لیے، ہمیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے. لیکن اس چیز کا کیا جو اللہ کی نظر میں اہمیت رکھنے والی چیز ہے. ہمیں تو بھیجا گیا ہے
اس چیز کے لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پسند کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے میں چند باتوں اس کا ہم مس یوز کر رہے ہیں یا وہ ہمیں مس یوز کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم اس کا مس یوز نہیں کر رہے ہیں، وہ ہمیں مس یوز کر رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ گوگل میں کوئی چیز سرچ کر باڈی پر 12 انجریز ہو گئے، اس کے بعد بھی آخر تک انہوں نے وہ جنگ میں جو ہے وہ ایکٹیو تھی، آخر تک انہوں نے جنگ لڑی. تو اسلام عورتوں کو کسی شعبے میں جانے سے، کسی فیلڈ میں جانے سے نہیں روکتا، لیکن ہماری طرز، ہمارا انداز، ہمارا حلیہ، ہماری گفتار فاطمی ہونی چاہیے. اور اسلام میں حجاب کا حکم اس لیے دیا گیا. زوجائے مطہرات ہے جن پہ ہم انسپریشن لے سکتے ہیں. ہمارے لیے انسپریشن بھی اور تربیت کے اندر بھی، اور آج کے زمانے کے لحاظ سے ہماری تھنکنگ بھی ویسی مضبوط ہو، اندر میں کانفیڈنس ہو. یہ چیز آپ اس اسکول سے سیکھیے. ہم پیرنٹس سے بھی کہیں گے کہ جو میسج یہاں دیا گیا ہے اس کو لے کر جائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھروں میں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چیز پہلی لڑکی نے جو سوال کیا تھا کہ جتنا دین کی معلومات ہوگی، جتنا معلومات کریں گے اتنا فالو کرنا پڑے گا، مشکل ہوگی. تو میں آپ سے بولنا چاہتی ہوں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی. اور جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو اسلام ویسے ہی نظر آئے گا جیسا دنیا آپ کو دکھانا چاہتی ہے. کیا بات ہے. جہنم کے اندر جہنمیاں بہت پریشان ہوں گے، تو ایک دم بدبو کا ایسا بھپکارا آئے گا کہ پوچھیں گے کہ یہ جہنم کا یعنی بدبو، یعنی جہنم کے اندر سانپ کاٹ رہے اور یہ آگ جلا رہی، یہ بدبو کیوں آ رہی؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ خاتون یہاں سے گزری ہے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے. تو پھر پوچھا جائے گا کہ اس خاتون کے اندر سے ایسی بدبو کیوں آ رہی، اس کو یہ عذاب اتنا بدبو والا کیوں دیا جا رہا ہے؟ جب یہاں سے گزر رہی ہے تو ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. آگ سے زیادہ خطرناک، بچھو کے ڈسنے سے زیادہ اس کی خطرناک بدبو ہے. تو اس کو یہ عذاب خود اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے، یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب وہ بازاروں سے گزرتی تھی اس کے اندر سے سینٹ کی ایسی خوشبو آتی تھی کہ لوگ پلٹ کے دیکھتے تھے. ہوگا کوشش کریے گا. اللہ رب العزت نے دنیا میں اگر آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ ماں بن کے قدموں کے نیچے آپ کے جنت ڈالے، تو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا کہ جنت میں میرے کو کیا ملے گا، یہ سوال لاجیکلی ہی انکریکٹ ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح راہ دکھائے. اللہ رب العزت ہماری بچیوں کے دل میں ایمان کی وہ شمع اس طرح سے روشن کرے کہ پیاری بیٹیوں، میں پھر سے ایک بار واپس یہی کہتا ہوں کہ بچیوں، تمہارے سجدے، تمہاری تلاوت، تمہاری عبادت آپ کے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب جانماز بچھا کے تم سجدہ کرو گی اور ہاتھ اٹھا کر کہو گی اے اللہ میرے بابا کی کمائی میں برکت دے دے، تم دیکھنا یقیناً اللہ کی بارگاہ پر، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارے والد کی کمائی میں اتنی خیر و برکت دے گا. آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہوئے اپنی ماں کی صحت کے لیے جب دعا کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی ماں کو صحت کی دولت سے نوازے گا. ایک بچی نے پوچھا تھا کہ بہن بن کے میں کیا کرنا ہے، میری رسپانسبلٹی کیا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک بہن ہی تھی جس نے اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈھکلا تھا. وہ بہن ہی تھی نا. بہن نے جب قرآن پڑھا، سن کے کلام پاک خدا، دل عمر کا بول اٹھا. تو بہن ہی تھی جس نے ایسا مضبوط سپاہی اسلام کا دیا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے مانگا ہے اللہ مجھے عمر دے دے، اللہ نے بہن کو دیا. وہ اعزاز کی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان کو جو ہے وہ جگا سکے. تو آپ بہت کام کر سکتی ہے. میں پھر سے بول رہا ہوں، سجدوں سے اپنے گھر کو سجاؤ، ذکر سے اپنے گھر کو مہکاؤ، اور دیکھو کہ آپ کے گھر کے حالات کیسے بدلیں گے. یہ بات سمجھو اچھے سے بیٹیوں، اور اپنے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کراؤ ہمیشہ ہر چیز کے لیے. I hope everybody understands this. اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول کرے اور ہماری نیتوں کو درست کرے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے قریب آپ سب کو پہنچانے کے لیے یہ نشست کا اہتمام کیا گیا تھا.